اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے۔ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً وہ اس لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اس عورت سے بھی یہ بات زنا کی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ شوہر یقیناً اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ شوہر سچا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ تو بالکل واضح بہتان ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو جان لو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایک دوسرے سے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا، اور بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا
خوب جاننے والا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں جو تم میں سے دینی فضیلت اور مالی وسعت والے ہیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کا حقیقی بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر فرمانے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ لوگ بری ہیں ان تہمت والی باتوں سے جو ناپاک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جن میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے والد یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں، یا مردوں میں سے ان خدمت گاروں کے جو جنسی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ وہ سنگھار ظاہر ہو جائے جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپا رکھا ہے۔ اور اے مومنوں، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ نادار ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتبت آزادی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر تم جانتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ تمہیں دنیا کی زندگی کے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بے شک اللہ ان کنیزوں کو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں
اور ان لوگوں کی کچھ مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا موتی کی طرح ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل اپنے آپ ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ یہ نور پر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے اس کا جو انہوں نے اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس اسے پینے کے لیے آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اللہ اسے اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ در تہ، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور پر پھیلائے پرندے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یقیناً جان رکھی ہے، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس کے درمیان سے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو ختم کر دے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا پھرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح آیتیں نازل کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اس دعوے کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، اور ایسے لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ فرما دیں، تب ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے فرما بردار بن کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کریں گے، نہیں بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، کہ وہ کہیں ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ منافقین اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے، بے شک اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف واضح طور پر حق بات پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور غالب کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کی کیفیت کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کریں تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کیا کریں جو تمہاری ملکیت میں غلام اور کنیزیں ہیں، اور وہ بچے جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارے رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت طلب کیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے بالغ افراد اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ خانہ نشین بوڑھی عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، بشرطے کہ وہ بھی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنے، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ تمہاری جانوں پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے والد کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کا تم اختیار رکھتے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم ان میں سے کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کہا کرو، یہ ملاقات کی اچھی دعا ہے جو اللہ کے پاس سے بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے
تاکہ تم سمجھ سکو۔ بے شک مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب وہ ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر حاضر ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مومنوں، تم اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں کہ کہیں ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں آخرت میں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔